آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، یہ ٹیٹو بنوانے والا۔ یاد رہے کہ جسم کے کسی حصے پر گدوانا یعنی ٹیٹو بنوانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ جو بندہ لکھواتا ہے یا لکھتا ہے، جو بندہ ٹیٹو بناتا ہے یا بنواتا ہے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گدوائے یا گدائے یعنی جو ٹیٹو بنوائے یا بنائے، حضور فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ یہودیوں کی مشابہت کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غیر مذہب کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ غیر مذاہب ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں، لیکن مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ غیر مذاہب بھی مسلمانوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کیا یہ تعلیمات ہے رسول اللہ کی؟ کیا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ جو اسلام میں ناجائز ہے؟ آپ وہ کام کریں جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کے سبب اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ٹیٹو بنوانا سیاہی سے یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا بدترین عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بنواتا ہے یا بناتا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس سے جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز میں بھی کراہت ہے، غسل میں بھی شک ہے، وضو میں بھی شک ہے۔ جب غسل ہی نہیں، وضو ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ بندہ تو ناپاک ہوتا ہے، بندہ تو ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ نظر آ رہا ہے، ٹیٹو اگر نظر آ رہا ہے تو نماز میں بھی کراہت ہے، وضو میں بھی شک ہے، غسل میں بھی شک ہے۔ اس لیے ان کاموں سے باز آ جائیں۔ کل قیامت کو یا جب آپ قبر سے اٹھیں گے تو آپ ٹیٹو کے ساتھ ہی اٹھیں گے، جو آپ نے تصویر یا کچھ بھی لکھوایا ہوگا اپنے جسم پر۔ کیا یہ چہرہ، یہ جسم لے کر آپ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ رسول اللہ کے سامنے یہ چہرہ اور یہ جسم لے کر آپ حاضر ہوں گے؟ حضور فرمائیں گے، میں نے فرمایا تھا کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کر۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم مسلمان ان لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا ہے اور جو بہکے ہوئے تھے۔ تو یہاں بہکے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ ہم تو ان کے راستے پر چل رہے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو یہود و نصارہ کی ہم لوگ مشابہت کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ اپنے لیے اپنی قبر کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں خدا را۔